سمند اڑ کے میانے سفاہ شام، لشکر میں ان کے وار جو ہلچل کے چل گئے، اور کتنے تو گر کے مر گئے، کتنے کچل گئے، کتنے تو گر کے مر گئے، کتنے کچل گئے۔ درود پڑھیے ایک بار، اللہم صلی علی محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ لشکر میں ان کے وار جو ہلچل کے چل گئے، کتنے تو گر کے مر گئے، کتنے کچل گئے۔ بڑھ بڑھ کے پھر نقیبوں نے جلدی بڑھائی تھپ، اور جھک جھک کے پھر اٹھے علم فوج ہر طرف، پھر تا فلک پہنچ گئی آواز کوس و تھپ، پھر تا فلک پہنچ گئی آواز کوس و دف، پھر فوج میں دھسے اسد بے شے نجب، جاتے تھے نعرہ مار کے یوں ہر سوار پر، جس طرح شیر بھوک میں جھپٹے شکار پر۔ ہلچل پروں میں پڑ گئی غازی جدھر گئے، الٹی صفوں پر نمازی جدھر گئے، کھیلا شکار شیر حجازی جدھر گئے، ایک تازہ آفت آ گئی تازی جدھر گئے، اور کیوں کر اڑے نہ ہوش جب ایسی ہوا چلے، ہرنوں کا زور شیر کے بچوں پر کیا چلے، ہرنوں کا دور شیر کے بچوں پہ کیا چلے، جس صف کو تول تول کے دکھلائے نیم سے، ایک کیے جگر کی خبر لائے نیم سے، ڈھالوں پر روکنے بھی نہ وہ پائے نیم سے، جس خیرہ سر پائے تو مڑ کر نگاہ پور پر ڈالی نہ زید پر، آیا پروں کو تول کے شہباز سید پر، وہ نیم سے چمک کے برابر جدھر چلے، دو کر دیا اسے چورنگ کر چلے، برمے لباس سرخ پہن کر نکھر چلے، کاٹ ان کا کھل گیا وہ جس فر پر چلے، دامن بچا سپر کا نہ چھوڑا کمند کو، اور مقراض بن کے قیتا کیا بند کو، اونے جری کبھی سوئے کفار بڑھ گیا، اور چھوٹا کبھی سنبھال کے تلوار پڑ گیا، ہر بار سے لڑائی میں ہر بار بڑھ گیا، ہر بار سے ہر بار اسوار سے اسوار بڑھ گیا، اور ہر بار لڑائی میں ہر وار سے ایک وار بڑھ گیا۔ ہر بار اونے جری کبھی سوئے کفار بڑھ گیا، اور چھوٹا کبھی سنبھال کے تلوار بڑھ گیا، ہر بار راہوار سے رہوار بڑھ گیا، ہر بار سے لڑائی میں ہر بار بڑھ گیا، سیکھی تھی جنگ صفدے انہیں بطول میں، اور دو ٹکڑے کوئی عرض میں تھا کوئی طول میں، لشکر کے یل بھی ان سے لڑے پہلوان بھی، ساونت بھی دلیر بھی نامی جوان بھی، جرت بھی اکا تازوں نے دکھلائی شان بھی، باقی رہان ایک کا لیکن نشان بھی، لاشیں نہ ان کے خاک پر دیکھے نہ زین پر، ٹکڑے جلے ہوئے نظر آئے زمین پر، ٹکڑے نظر۔ ایک حشر تھا وہ شیر قیامت سے ایک حشر تھا وہ شیر قیامت سے، ایک بار تھی اب تری کہیں کہیں بھاگر کہیں شکست، جس نے سرے غرور
اٹھایا ہوا وہ پست بے دست ہو گیا جو بڑھا مثل پیل مست ساتھی جو تھے وہ رہ گئے صدمے سے مل کے ہاتھ باقی رہا جو ہاتھ وہ پہنچا اجل کے ہاتھ حملہ ور اون کو ہوتا تھا اگر کوئی سوار مار لیتا تھا محمد اسے بڑھ کر تلوار کرتا تھا کوئی محمد پر اگر نیزے کا وار اون تب اس کو لگاتا تھا جھپٹ کر تلوار ایک سے ایک سوا جنگ میں قد کرتا تھا یہ مدد اس کی تو وہ اس کی مدد کرتا تھا ایک نے نیچے سے گر سر دشمن کاٹا دوسرے نے اسے بڑھ کر میں توسن کاٹا دیکھ سے دونوں نے جس کا سر و تن کاٹا میں خود و ذرا بخترو جوشن کاٹا میں دیکھ سے دونوں نے جس کا سر و تن کاٹا میں خود و ذرا بخترو جوشن کاٹا جا پڑے برق سے اسوار کو جس جا دیکھا مارا 2 لاکھ میں جسے اقتا دیکھا آ کے ان شیروں سے ہوتے تھے جو سر گرم نورد بڑ ہر برق شمشیر سے جل جل کے وہ ہو جاتے تھے سرد گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑتی تھی بیاباں میں گرد ہر طرف خاک پر بسمل تھے ہزاروں نابرد قتل کر ڈالا سواروں کا رسالہ دم میں اور کر دیا پیاسوں نے لشکر تہو بالا دم میں 2 شیر چلے جاتے تھے اس فوج کو رولے کیا منہ تھا دم مارے کوئی یا کوئی بولے سب پیچھے ہٹے جاتے تھے تلواروں کو تولے خود تھی نہ کسی کو جیسے پر پشت سے کھولے غالب ہوا روگ ان کا ہر ایک تیغ بکف پر جس سفر گری یہ وہ گری دوسری سفر اسوار چلے جاتے تھے نیزوں کو سنبھالے تھا شور کی رکھ دیتے ہیں ان تینوں پر بھالے ہٹ ہٹ کے بڑھاتے تھے قدم برچھیوں والے پر رکتے نہ تھے شاہ کی آغوش کے پالے 2 دن کے تھے پیاسے پر غضب لڑتے تھے دونوں جو ٹوکتا تھا شیر سے جا پڑتے تھے دونوں وہ چھوٹی سی تیغیں تھی کہ قر الہی آفت تھی پیادوں پر سواروں پر تباہی بھاگے چلے جاتے تھے نمودار سپاہی پردے تھے ذرا پوشوں کے تنسور تھے ماہی کٹ کر تنے کفار سے سر دور ہوئے تھے اور 4 آئینہ شیشوں کی طرح چور ہوئے تھے کٹ کر تنے کفار سے سر دور ہوئے تھے 4 آئینہ شیشوں کی طرح چور ہوئے تھے 4 آئینہ شیشوں بھاگڑ تھی سواروں میں پیچھے جاتے تھے پیدل بھاگڑ تھی سواروں میں پیچھے جاتے تھے پیدل تلواروں سے پھٹ پھٹ گیا تھا ڈھالوں کا بادل جس غول پر وہ شیر چلے پڑ گئی ہلچل دونی تھی ہر ایک حملے میں رہواروں کی چھلبل بجلی کی تڑپ فوج میں دکھلاتے تھے دونوں ہر غول میں پرکار تھے پھر جاتے تھے دونوں دم لیتا تھا جب ایک ہزاروں کو بھگا کر تب دوسرا گرتا تھا کماداروں پر جا کر پھر آتا تھا جب انہیں دریا سے ہٹا کر جاتا تھا پیادوں پر یہ گھوڑے کوڑا کر اسواروں سے ہمت کی انا چھوٹ گئی تھی کیا لڑتے کہ لشکر کی کمر ٹوٹ گئی تھی ایک بار درود پڑھیے اللہم صلی اللہ محمد دوبارہ پڑھیے اللہم صلی اللہ محمد محمد سمجھنے والے تو اب آئے کہ آپ ہاں چلیے ماشاءاللہ آپ آ گئے اس مالک بار بار
صلی اللہ محمد آل محمد. دم لیتا تھا جب ایک ہزاروں کو بھگا کر، تب دوسرا گرتا تھا کماداروں پر جا کر. پھر آتا تھا جب وہ انہیں دریا سے ہٹا کر، جاتا تھا پیادوں پر یہ گھوڑے کو اڑا کر. اسواروں سے ہمت کی عنایت چھوٹ گئی تھی، کیا لڑتے کہ لشکر کی کمر ٹوٹ گئی تھی عجب طرح کی میدان میں اس دم ہلچل تھی عجب طرح کی میدان میں اس دم ہلچل. اور بھاگتے پھرتے تھے ہر سواروں پیدل، گھوڑوں کی ٹاپوں سے تھراتا تھا سارا جنگل. گرم تھا دست بلاخیز میں بازار اجل. ارے بدحواسی میں جو بھاگے تھے جمع لشکر کے، ایک بائی ایک گرا پڑتا تھا، ایک بائی ایک گرا پڑتا تھا مارے ڈر کے. گھوڑے اڑا کے مصر امیر عرب لڑے، گھوڑے اڑا کے مصر امیر عرب لڑے. تنہا لڑے یہ اور ادھر مل کے سب لڑے. کیا کیا علی کے لختے جگر تشنا لب لڑے. ایک شور تھا کہ شیر کے بچے غضب لڑے، ورثہ انہیں ملا ہے جناب امیر کا. ارے یہ زور سب ہے شیر کی بیٹی کے شیر کا. یہ زور سب ہے شیر کی بیٹی کے شیر کا. آئیے قاسم بھائی کے بعد بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. باوضو ہو کر ثنائے فاطمہ زہرا کریں، باوضو ہو کر ثنائے فاطمہ زہرا کریں. آب زمزم سے قلم کاغذ کو پاکیزہ کریں. فاطمہ اس مرکز تطہیر و عصمت کا ہے نام، جس کے آنچل پہ مسحری کا خدا سجدہ کرے. بابا سے بلند صلوات. نازل غم حسین میں قرآن کی آیتیں ہوتی کہاں یہ پوچھئے روح الامین سے. آتا نہ درمیان میں رومال سیدہ، ان آنسوؤں کا بوجھ نہ اٹھتا زمین سے. بابا سے بلند صلوات. جناب عطا صاحب کے شہزادی کے مناسبت سے کچھ شعر و زیادہ تمام. زوجہ شیر خدا بنت پیمبر زہرا، زوجہ شیر خدا بنت پیمبر زہرا، کوئی عورت نہ ہوئی آپ سے بہتر زہرا. یہ حقیقت ہے کہ ہوتے نہ اگر مولا علی، دہر میں کوئی نہ تھا آپ کا ہمسر زہرا. چاند دو ٹکڑے کیے آپ کے بابا نے اگر، آ گیا نجم فلک آپ کے در پر زہرا. کفر کافور ہوا چمکا یہودی کا مکان، جب گئی ساتھ لیے نور کا لشکر زہرا. آپ کی شان کیا ہے کیسے بتائے کوئی، کلمہ پڑھواتی ہے جب آپ کی چادر زہرا. جس کی تعظیم کریں اٹھ کے رسول الثقلین، وہ ہیں خاتون جنازہ زوجہ حیدر زہرا. حق نے اس وقت کیا دہر کا سورہ نازل، روٹیاں آپ کی پہنچی جو فلک پر زہرا. آتے جاتے ہیں ملک خادم و سائل بن کر، منزل اہل فلک آپ کا ہے گھر زہرا. سیدہ صدیقہ بطول عذرا، ہر لقب آپ کی مدحت کا ہے دفتر زہرا. مختلف نور سے ہوتا تھا مدینہ روشن،
مختلف نور سے ہوتا تھا مدینہ روشن، سجدہ کرتی تھی مصلی پہ جب آ کر زہرا، اے بقا بارگاہ حق میں سفارش کر کے اپنے شیعوں کا بدل دیں گی مقدر زہرا، بآواز بلند صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نبی کی بزم سجانا بہت ضروری ہے، علی کو آج بلانا بہت ضروری ہے، یہ پانچوں وقت اذانوں کی گونج کہتی ہے، عمل کی شمع جلانا بہت ضروری ہے، عمل کی شمع جلانا بہت ضروری ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ غم حسین سے محروم زندگی نہ رہے، غم حسین سے محروم زندگی نہ رہے، دعائے فاطمہ زہرا میں کچھ کمی نہ رہے، دعائے فاطمہ زہرا میں کچھ کمی نہ رہے، جو ذکر کرب و بلا سن کے نم نہ ہو آنکھیں، خدا کرے کہ ان آنکھوں میں روشنی نہ رہے، خدا کرے کہ ان آنکھوں میں روشنی نہ رہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ جب میری فکر میں آتی ہے علی کی بیٹی، علم کے پھول کھلاتی ہے علی کی بیٹی، جب کوئی موت کی آگوش میں سو جاتا ہے، قبر میں لوری سناتی ہے علی کی بیٹی، قبر میں لوری سناتی ہے علی کی بیٹی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ دو اماموں کو بچاتی ہے علی کی بیٹی، دو اماموں کو بچاتی ہے علی کی بیٹی، میں نے جس دن سے رکھا گھر میں علم غازی کا، گھر کو فردوس بناتی ہے علی کی بیٹی، گھر کو فردوس بناتی ہے علی کی بیٹی۔ حوصلہ دیکھیے شبیر کی پہلی مجلس قید خانے میں کراتی ہے علی کی بیٹی، قید خانے میں کراتی ہے علی کی بیٹی۔ ہے مومنوں کا یہ نعرہ کوئی چلے تو چلے، ہے مومنوں کا یہ نعرہ کوئی چلے تو چلے، مناؤ غم ہے علی کا کوئی چلے تو چلے، بس ایک بار ذرا منکروں کی بستی میں لگاؤ حیدری نعرہ کوئی چلے تو چلے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ہر مرض لا دعا کی دوا ماتم حسین، ہر مرض لا دعا کی دوا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ہے دوا حسین، مشکل میں بہترین دعا ہے دوا حسین، مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی، روح کی بہترین غذا ماتم حسین۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کٹے ہاتھوں سے مشکل خوشائی جس کو آتی ہے، کٹے شوکت ہے حسن نصر اللہ، غم کا ماحول ہر قیمت کے، اب دنیا سے آپ کی ہو گئی رخصت اے حسن نصر اللہ، دور حاضر حمایت اے حسن نصر اللہ، حشر تک تو مظلوم ہے حسن نصر اللہ۔ پر محمد نبی کے قبر پہ رو کر، نبی کے قبر پہ رو کر کہا شبیر نے نانا بہت تکلیف ہے ماں، بہت تکلیف ہے ماں، رکھے ہیں ہاتھ پہلو پر گرا ہے جب سے دروازہ، بہت تکلیف ہے ماں، کئی ٹکڑوں میں ہے تقسیم، نانا پسلیاں ان کی سنی ہے شب کی تاریخ، میں نے سسکیاں جن کی وہ جب کروٹ بدلتی لرز جاتا ہے دل میرا، بہت تکلیف میں ہے ماں، بہت تکلیف میں ہے ماں۔ وہ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد صلوات۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی الزہراء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بالحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھتے محمد. عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، برادران عزیز، چونکہ مولانا موصوف بھی تشریف فرما ہے، ہمارے برادر محترم مولانا احمد عباس صاحب بھی تشریف فرما ہے، بطور اصلاح شہزادی کے کچھ فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایام عزائے فاطمیہ کو قائم کر رہے ہیں. عزیزان محترم، یہ ایام بہت اہم ایام ہیں. ایام عزائے فاطمیہ جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے تقریباً ہر گاؤں میں منعقد ہو رہی ہے، کیونکہ ایام عزائے فاطمیہ کا صرف ایک ہی مقصد ہے، جس طریقے سے قاتل حسین پہچانا گیا ہے اسی طریقے سے قاتل زہرا پہچانا جائے. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان محترم، ایام عزائے فاطمیہ ہمارے لیے نعمت ہے. جس طریقے سے ہم ماہ محرم کو کرتے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر ہمیں ایام عزائے فاطمیہ کو قائم کرنا چاہیے. یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ایام عزائے فاطمیہ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، بڑھ چڑھ کے تعاون کریں، بڑھ چڑھ کے عمل میں آئیں. یعنی صرف دیکھیے ہوتا ہے کہ بعض گاؤں میں کہ لوگ چندہ دے دیتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں. چندہ کام نہیں کرتا، انسان کا عمل کام کرتا ہے. چندہ کام نہیں کرتا، انسان کا عمل کام کرتا ہے.
آپ جتنا بوئیں گے اتنا ہی کاٹیں گے. جتنا شہزادی کے کام میں آپ عمل کریں گے, جتنی شہزادی کی خدمت کریں گے, خدا بند متعال آپ کو اس سے زیادہ دے گا. تو عزیزان محترم, ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم شہزادی کے نوکر بن کے رہیں, ہم فاطمہ زہرا کے نوکر بن کے رہیں. تو عزیزو, ایام عزائے فاطمیہ جانتے ہیں فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت یہ ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا خلق نور فاطمہ, خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء. دیکھیے فاطمہ کی مانوی زندگی کیا ہے, فاطمہ کی روحانی زندگی کیا ہے, اس رسول کی حدیث سے ابھی ثابت ہو جائے گا فاطمہ کی عظمت کیا ہے. خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء, کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کے نور کو کب خلق کیا ہے. خلق نور فاطمہ, خدا بند متعال نے, رسول کی حدیث ہے, رسول ارشاد فرما رہے ہیں خدا نے فاطمہ کے نور کو خلق کر دیا قبل ان یخلق الارض والسماء, یعنی اس سے پہلے, یعنی اس کی زمین کو نہیں بچھایا تھا, آسمان کا فرش نہیں لگایا تھا, زمین کا فرش نہیں لگایا تھا, آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا تھا. تو کسی نے رسول خدا سے پوچھ لیا ہے یا نبی اللہ, یا نبی اللہ یہ بتائیے فما کانت طعامها, فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ تو رسول ارشاد فرماتے ہیں التسبیح التحمید التجمید, یعنی فاطمہ کی غذا آسمان پر خدا کی تسبیح تھی, خدا کی تحمید تھی, خدا کی عبادت تھی. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. لعنت لعنت بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو عزیزان محترم, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بہت زیادہ ہے. اب آئیے سورہ کوثر کو دیکھ لیجئے, جس سورہ کو میں نے عنوان گفتگو بنایا ہے. سورہ کوثر یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے, لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. صرف 3 آیتیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس قرآن کی چھوٹی سی سورہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک, قربانی دیجئے اور نماز پڑھیے. ان شانئک هو الابتر, اور آپ کا دشمن بے اولادہ ہے. یہ قرآن کا صریحاً ترجمہ ہے. اب آئیے اس کو تحلیل کرتا ہوں اسی آیت کو کہ آتینک الکوثر. یہاں پہ علامہ طباطبائی صاحب میزان نے کہا ہے کہ اگر قرآن کی یہ آخری آیت نہ ہوتی, اگر قرآن کی یہ آخری آیت نہ ہوتی ان شانئک هو الابتر, تو یہ کوثر کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. کیونکہ کوثر سے مراد بہت سے معنی لیے گئے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ کوثر سے مراد ساقی کوثر, کوثر سے مراد خود رسول کی نبوت, کوثر سے مراد خود علی کی ولایت. لیکن
جو حقیقی معنی ہے کوثر کا حقیقی معنی جو ہے کوثر سے مراد جو ہے کوئی اور نہیں ہے، صرف مراد ہے تو مراد ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو عزیزان محترم، کوثر صرف رسول کو دیا گیا تھا۔ تو عزیزو اب آئیے اس کے بعد والی انا آتینا، آتینا کے کیا معنی؟ دیکھیے آتینا کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنے کے، ہم نے تم کو عطا کیا۔ عطا دو طریقے کا ہوتا ہے، عطا دو طریقوں کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عطا ہمارے برادر بزرگ مولانا احمد عباس صاحب نے کسی کو کوئی چیز دیا، مثلا ایک بوری چاول دیا، ایک بوری چاول دیا، اگر اس کے عوض میں اگر مولانا احمد عباس صاحب نے کچھ لے لیا ہے تو اب یہ انہوں نے جو عطا کیا ہے اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو عزیزان محترم، لیکن آپ نے اگر کسی کو کوئی چیز عطا کیا ہے اور واپس نہیں لیا ہے تو آپ کو اختیار ہے اس عطا کو جو آپ نے دیا ہے اسے واپس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بدل لے لیا ہے، عوض لے لیا ہے تو اپنے عطا کو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے بدل نہیں لیا ہے، عوض نہیں لیا ہے تو آپ عطا کو واپس لے سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ خدا بند متعال نے رسول کو کوثر عطا کیا، خدا بند متعال نے رسول کو کوثر عطا کیا، کیا رسول نے بھی بدل دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ تو عزیزو قرآن کی آیت خود تفسیر کر رہی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے رسول نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اے رسول قربانی دیجئے۔ تو اب یہاں پر رسول نے بدل دے دیا ہے، عوض دے دیا ہے، تو اب یہاں پر خدا بند متعال کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اگر خدا بند متعال اگر فاطمہ کو رسول کے حوالے کر رہا ہے تو خدا کو بھی اختیار نہیں ہے ارے فاطمہ کی نسل کو ارے منقطع کر دے۔ کیوں منقطع نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسی فاطمہ کی نسل سے حسن وجود میں آئیں گے، حسین وجود میں آئیں گے، زین العابدین وجود میں آئیں گے، محمد باقر وجود میں آئیں گے، جعفر صادق وجود میں آئیں گے، امام موسیٰ کاظم وجود میں آئیں گے، علی رضا وجود میں آئیں گے، آخر میں ہمارے مہدی آئیں گے اور اس فاطمہ کی نسل کو قیامت تک لے کے جائیں گے۔ فاطمہ کی نسل کو تو عزیزان محترم، ان شانئک هو الابتر، وہ جو عاص بن وائل مسجد میں رسول کو تانے ابتر دے رہا تھا کہ رسول بے اولادہ ہے، رسول بے اولادہ ہے، تو خدا بند متعال نے ان کا منہ بند کروانے کے لیے پوری سورہ کوثر کو نازل کر دیا کہ جو تم رسول کو تانے ابتر دے رہے ہو، رسول کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے خدا کی حکمت کیا ہے، خدا کیا عجیب فیصلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں آئیے دیکھتے ہیں جناب عمران کون تھے؟ جناب مریم کے والد صاحب تھے۔ جناب عمران نے کہا تھا کہ اے پروردگار عالم مجھے اولاد دے، وہ بھی بیٹا دے، مجھے اولاد دے وہ بھی بیٹا دے۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ پر خلاف کر رہا ہے۔
خدا نے انہیں اولاد تو دیا ہے لیکن بیٹی دیا ہے، کس کی شکل میں؟ مریم کی شکل میں۔ تو عزیزان محترم اس لیے بیٹی دیا ہے تاکہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی ہے، بیٹیوں سے نسل منقطع ہو جاتی ہے، تو خدا بند متعال نے پہلی مثال مریم کے سلسلے میں دیا۔ مریم کو پیدا کر کے خدا بند متعال نے یہ بتا دیا یہ مریم طاہرہ بھی ہے، استفا بھی ہے، صدیقہ بھی ہے۔ یہی مریم بیت المقدس میں جائیں گی، خدا کی تسبیح بھی کریں گی، خدا کی تحلیل بھی کریں گی، اور اسی مریم سے جناب عیسیٰ کا وجود ہوگا، اسی مریم سے جناب عیسیٰ کا وجود ہوگا۔ تو عزیزان محترم وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی، واقعاً عورت جو ذات ہوتی ہے نعمت ہے، رحمت ہے، ہم کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف ہم مرد ہیں، خدا کے نزدیک سب برابر ہیں۔ خدا کے نزدیک وہ لوگ جو فقر و مباحات کرتے ہیں کہ مرد ہی سب کچھ ہے، ہرگز مرد سب کچھ نہیں ہے۔ جب تک عورت ایک ماں ہوتی ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک زوجہ ہوتی ہے، اگر عورت نہ ہو تو انسان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم دوسرے مرحلے میں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ رسول بے اولادہ ہے، رسول کے پاس اولاد نہیں ہے، تو خدا بند متعال کا عجیب حکمت ہے، خدا بند متعال نے رسول کو فاطمہ کو دیا، رسول کے حوالے فاطمہ کو کیا۔ تو عزیزان محترم ایک جملہ کہہ دوں، خدا بند متعال نے مریم کا انتخاب کیا لیکن پسر مریم کو اٹھا لیا، اور زہرا کا انتخاب کیا اور زہرا کے بیٹے کو پردہ غیب میں رکھ دیا۔ تو عزیزان محترم جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جب یہ دونوں ظاہر ہوں گے تب جا کے عظمت مریم پتہ چلے گی، تب جا کے عظمت زہرا پتہ چلے گی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تب جا کے عظمت مریم اور عظمت زہرا لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ واقعاً زہرا کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ زہرا کی عظمت جب رسول کو بلایا گیا، کہاں پہ؟ معراج پہ، کہ اے رسول اگر فاطمہ کو چاہتے ہو تو آؤ۔ قبل اس کے کہ معراج کی بحث کو عرض کروں ایک چیز بتاتا چلوں۔ دیکھیے جتنے بھی انسان وجود میں آئے ہیں، جتنے بھی انسان، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی اور، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، سب کو لے رہا ہوں، سب کے لیے ایک علت ہوئی ہے۔ مثلا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کے لیے باپ سبب بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے انبیاء کے باپ ایک دوسرے کے لیے سبب بنتے گئے، لیکن واحد ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے کہ جس کو دینے کے لیے خود خدا بند متعال کہہ رہا ہے کہ اے رسول اب آپ کو آنا پڑے گا۔ جب رسول جبرائیل کے ذریعے عرش پر پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ خدا بند متعال نے ایک سیب کو حوالے کرتا ہے، اور جیسے ہی سیب رسول کے ہاتھوں میں آیا ہے، خدا نے کہا کہ اے رسول سیب کے 2 ٹکڑے کریے، سیب کے 2 ٹکڑے کریے۔ تو عزیزان محترم رسول نے جب 2 ٹکڑا کیا تو دونوں ٹکڑوں میں سے نور نکل رہا تھا، نور ساطع ہو رہا تھا۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ رسول نے خدا سے پوچھا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار بس اتنا بتا دے یہ نور کس کا ہے؟ تو خدا بند متعال نے فرمایا یہ نور فاطمہ کا ہے۔ ارے فاطمہ اسے کہتے ہیں جو زمین والوں کے لیے فاطمہ ہے، عرش والوں کے لیے منصورہ ہے۔ ارے رسول نے پوچھ لیا کہ اے خدا، صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔ رسول نے پوچھا کہ اے خدا یہ زمین والوں کے لیے فاطمہ نام انتخاب ہوا ہے،
لیکن اے خدا تو کہہ رہا ہے کہ عرش پہ فاطمہ کا نام منصورہ کیوں ہے؟ تو عزیزان محترم خدا رسول کو جواب دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول سنو، فاطمہ کا نام دنیا والوں کے لیے فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ فاطمہ زہرا روز محشر اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیں گی، اور منصورہ آسمان پر اس لیے رکھا گیا ہے کہ فاطمہ زہرا عرش معلی پر ملائکہ اور فرشتوں کی مدد کریں گی۔ صلوات پڑھی بار محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، عظمت فاطمہ زہرا بہت زیادہ ہے۔ عزیزو، زہرا کی عظمت مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم کیا بیان کرے گا؟ جو کچھ بھی ہوں میں ان لوگوں کے طفیل میں ہوں۔ تو عزیزو، ہم فاطمہ کے نوکر ہیں۔ میں واقعاً خود کو کہتا ہوں میں شہزادی کا نوکر ہوں، میں خادم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہوں۔ تو عزیز صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، ایک روایت ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مولا، آپ اپنی جدہ کی کچھ فضیلت کو بیان کریے تاکہ میں لوگوں کے درمیان میں بیان کروں تو ہمارے شیعہ خوش ہو جائیں۔ تو عزیزو، امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے کہا کہ اے جابر، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا ہے، امام حسین نے اپنے بھائی سے سنا ہے، اور امام حسن نے علی مرتضیٰ سے سنا ہے، علی مرتضیٰ نے رسول خدا سے سنا ہے۔ امام کی حدیث ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ جب روز محشر ہوگا، بہت توجہ، اپنی جدہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، جب روز محشر ہوگا، یعنی جب روز محشر ہوگا تو خدا آواز دے گا کہ اے محمد بن عبداللہ کہاں ہو، اے محمد بن عبداللہ کہاں ہو، یعنی رسول کو آواز دی جائے گی، اور رسول کے لیے نورانی منبر تیار کیا جائے گا، اور اس پر رسول خدا خطبہ دیں گے، اور ایسا خطبہ دیں گے، تاریخ گواہ ہے، روایت کا فقرہ ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی رسول کا ویسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اس کے بعد خدا آواز دے گا کہ اے اوصیاء میں سے بہترین اوصیاء علی ابن ابی طالب آگے بڑھو، ان کے لیے بھی نور کا منبر بنایا جائے گا، ان کے لیے بھی نور کا منبر بنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ خطبہ دیں گے، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا خطبہ کسی نے آج تک سنا نہیں ہوا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، پھر اس کے بعد اگر اولاد انبیاء کی بات آئے گی تو اس کے بعد خدا آواز دے گا کہ اے حسن و حسین کہاں ہیں، آئیے نورانی منبر پر بیٹھیے، خطبہ دیجئے، حسن و حسین بھی خطبہ دیں گے، ایسا خطبہ کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اس کے بعد جبرائیل صدا دے گا کہ اے خدیجہ بنت خویلد کہاں ہیں، اے مریم بنت عمران کہاں ہیں، اے آسیہ بنت مزاحم کہاں ہیں، اے اخت موسیٰ کہاں ہیں۔ اس کے بعد جب جبرائیل آواز دے گا، اس کے بعد جبرائیل یہ بھی کہے گا کہ اے خدیجہ بنت خویلد، اے آسیہ بنت مزاحم، اے مریم بنت عمران، اے اخت موسیٰ، ام کلثوم، اب اپنے آپ کو ایک گرد میں لے لو، کیونکہ اب میں جس کو صدا دینے والا ہوں وہ کونین کی مالک ہے، دونوں جہاں کی مالک ہے۔ اس کے بعد جبرائیل صدا دے گا، اے فاطمہ بنت محمد وارد محشر ہوئیے، اور فاطمہ زہرا وارد محشر ہوں گی، اور فاطمہ زہرا جس سواری پر بیٹھ
बैठी होंगी वो सवारी हीरे जवाहरात की होगी। अब अजीजान मोहतरम, तारीख बताती है कि फातिमा जहरा जिस अमारी पर होंगी वो अमारी जमुर्रत की होगी, उस अमारी की मिहार जो होगी याकूत की होगी। और जबराइल सदा देगा, ऐ फातिमा बिनते मोहम्मद, अरे जन्नत में दाखिल हो जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तो अजीजान मोहतरम, फातिमा बिनते मोहम्मद को जबराइल कहेगा चारों तरफ से। एक तरफ खदीजा बिनते खुवैलद, दूसरी तरफ मरियम बिनते इमरान, तीसरी तरफ आसिया बिनते मज़ाइम, चौथी तरफ उख्ते मूसा, बीच में हजरत फातिमा जहरा होंगी। और जन्नत के दरवाजे पर जाके सलवात पढ़ी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जन्नत के दरवाजे पर जाके फातिमा जहरा खड़ी हो जाएंगी। अब आइए देखते हैं फातिमा की हैसियत क्या है, फातिमा की अजमत क्या है। तो अजीजान मोहतरम, फातिमा जब जन्नत के दरवाजे पर खड़ी होंगी तो खुदा आवाज देगा, ऐ फातिमा बिनते मोहम्मद, जन्नत में क्यों दाखिल नहीं होती, जन्नत में क्यों दाखिल नहीं होती। तो एक मर्तबा खुदा से फातिमा जहरा कहेंगी कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे राज़िक, मैं वारिदे महशर होना चाहती हूँ, मैं अपने चाहने वालों की शफाअत करना चाहती हूँ। फातिमा जहरा वारिदे महशर होंगी। जानते हैं, रिवायत का फिक्रा है, फातिमा जहरा उसी तरीके से अपने चाहने वालों को उठाएंगी जैसे एक परिंदा होता है। रिवायत का फिक्रा है कि एक परिंदा जो बेहतरीन दाने को उठा लेता है, खा लेता है, उसी तरीके से फातिमा जहरा बेहतरीन चाहने वाले को उठाएंगी और जन्नत में दाखिल करेंगी। लेकिन जब उसके बाद जन्नत में दाखिल कर देंगी, अब आइए देखिए आपकी हैसियत क्या है। आप भी दूसरे की शफाअत कर सकते हैं अगर आप हकीकी चाहने वाले फातिमा जहरा के हैं। अब ये चाहने वाला भी अरे जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। एक मर्तबा फिर खुदा सवाल करेगा, ऐ फातिमा क्या हुआ, क्यों नहीं आप अपने चाहने वाले के साथ जन्नत में जाती। तो एक मर्तबा फातिमा कहेंगी, ऐ मेरे खुदा, ये मेरा चाहने वाला कुछ चाह रहा है, ये मेरा चाहने वाला अपनी हैसियत को देखना चाहता है, ये भी वारिदे महशर होना चाहता है। तो उसके बाद खुदा कहेगा, ऐ फातिमा आप जो चाहें वो करें। फातिमा जहरा के साथ ये चाहने वाले वारिदे महशर होंगे। अजीजों, अब वो चाहने वाला अपने चाहने वालों को यानी फातिमा जहरा से जो हकीकी मोहब्बत करता होगा उसे जन्नत में लेके जाएगा। सलवात पढ़ी बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, इंसान कोशिश करे, देखिए मिसाल के तौर पे आप गुनाह करते हैं लेकिन आपको शक होता है कि हम अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं, क्या खुदा कबूल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन एक वाहिद जरिया, एक रास्ता बता रहा हूं। अब गुनाह कर भी लिए हैं, फर्श अज़ा पर आ जाइए, आपके गुनाह मिट जाएंगे। यकीन के तौर पर आइए, आपके गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि यहां पर मलाइका आते हैं, फरिश्ते आते हैं, फातिमा जहरा आती हैं, इमाम हसन आते हैं, खुद एक जमाने का इमाम आता है। तो अजीजों, शहजादी से हकीकी मोहब्बत करिए, शहजादी से हकीकी मोहब्बत करिए। एक बुढ़िया थी जो मदीने की गली में जा रही थी, मदीने की गली में जा रही थी। अब वो जाते जाते उसको ठोकर लगी, वो गिर पड़ी। जैसे ही वो गिरी है उसके पहलू में चोट आ गई, उसके पहलू में चोट आई, अपने पहलू को पकड़ा, एक जुमला कहा, लानल्लाहु अला कातिली का फातिमतुज़ ज़हरा। जैसे उसने फातिमा जहरा के कातिलों पर लानत भेजा है, अब जो दरबार के लोग थे, सिपाही थे, उस बुढ़िया को घसीटते हुए लेके गए। उधर से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक सहाबी इमाम की खिदमत में आया और जैसे इमाम की खिदमत में पहुंचा है तो एक मर्तबा इमाम खजूर नोश फरमा रहे थे, खजूर खा रहे थे।
इमाम ने कहा कि ऐ मेरे सहाबी, आओ मेरे साथ खजूर खाओ। तो सहाबी ने कहा कि ऐ मौला मुझे माफ करिएगा कि मैं ऐसा मंजर देख के आ रहा हूं कि मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं खजूर को तनाउल करूं। मैं ऐसा मंजर देख के आ रहा हूं कि मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं खजूर को तनाउल करूं। एक मर्तबा इमाम ने कहा ऐसा तुमने क्या देख लिया है? एक मर्तबा रोकर कहता है कि एक बुढ़िया थी, वो गिर पड़ी, उसने सिर्फ एक जुमला कहा था कि फातिमा जहरा के कातिलों पर लानत। जानते हैं क्यों लानत भेजी थी? इसलिए लानत भेजी थी जब उसके पहलू में अरे थोड़ा सा चोट लगी है तो उसके दर्द एहसास हुआ है तो फौरन उसे फातिमा जहरा का पहलू याद आ गया। अजीजान मोहतरम, ये कैसे उम्मत मुसलमान थे, ये कैसे उम्मत मुसलमान थे? अभी रसूल की वफात के 3 दिन भी नहीं हुए थे, रसूल के गुजरे हुए 3 दिन भी नहीं हुए थे, ये लोग आगो लकड़ियां लेकर अरे नबी के दरवाजे पर आ गए। अयज़ादाराने मजलूम करबला, सोगवाराने मजलूम करबला, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अयज़ादारो, अरब का दस्तूर था, अरब में कोई भी मर जाता था 3 दिन तक खाना नहीं पकता था, लेकिन एक सहाबी ने देखा, एक शख्स ने देखा अरे फातिमा के घर से अरे धुआं निकल रहा है, लेकिन वो देखता है और ये भी कहता है अरे फातिमा कैसी है, अरे फातिमा के घर में खाना पक रहा है। अयज़ादाराने मजलूम करबला जब वो नजदीक आया तो क्या देखता है? अरे फातिमा का घर जल रहा, फातिमा का घर जल रहा है। अयज़ादाराने मजलूम करबला, ये दरिंदे, ये लईन, खुदा की लानत हो। अयज़ादाराने मजलूम करबला, सोगवाराने मजलूम करबला। देखिए मसाइब पढ़ने की चीज नहीं होती है, सिर्फ मसाइब में तसव्वुर करिए। अरे शहजादी की टूटी हुई पसलियों को याद करिए, जनाब मोहसिन को याद करिए, मौला अली की गैरत को याद करिए। अरे खुद बखुद आंखों से आंसू आ जाएंगे। अयज़ादारो, हम सिद्दीक़ तहरा का गम मनाने के लिए बैठेंगे, हम हसन को पुरसा देने के लिए बैठे हुए, हम हुसैन को पुरसा देने के लिए बैठे हुए। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अयज़ादारो, जब ये लोग आगो लकड़ियां लेकर आए हैं तो एक मर्तबा जैसे ही दक्कुल बाब किया है, तारीख बताती है सबसे पहले जो दरवाजे पर आया है अरे जनाब फिजा आई है। एक मर्तबा जब दरवाजा खोला है तो लोगों को पहचान गई, उसमें से कुछ सहाबी रसूल थे। अजरकुमुल्लाह खैर जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अयज़ादारो, एक मर्तबा फिजा ने कहा अरे तुम कहाँ आए हो, पलट जाओ, क्या तुम सहाबी रसूल नहीं हो? अयज़ादाराने मजलूम करबला, ये लोग पलटे नहीं। फिर फिजा कहती है कि तुम पलट जाओ, तुम पलट जाओ, यहाँ पर नबी के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ये लोग इरादा बना के आए हुए थे। एक मर्तबा जब इसरार बढ़ता गया अरे फिजा ने दरवाजे को बंद किया, अरे जैसे ही फिजा ने दरवाजे को बंद किया एक मर्तबा शहजादी दरवाजे के पास आई, फिर आवाज आई अरे बिन्ते रसूल, अली को बाहर निकालो वरना हम इस घर में आग लगा। आप इंसाफ से बताइए, अगर अली से बैयत लेना था तो क्या इस तरीके से बैयत ली जाती है? किसी के घर में आग लगा दी जाए, किसी की नामूस की बेहुरमती की जाए, किसी के शिकम के बच्चे को पामाल कर दिया जाए। अयज़ादाराने मजलूम करबला, हमारी शहजादी मजलूमा है, सिद्दीका है, मकूरा है, ताहिरा। अयज़ादाराने मजलूम करबला, ये लोग जब फातिमा गई है अरे फातिमा कह रही है कि क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे? अरे जिस घर में रसूल के 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे? अरे जहां पर रसूल की बेटी रहती है, क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जहां पर नबी सलाम किया करते थे?
السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ. ارے رسول کا یہ روز کی عادت تھی, صبح بھی جاتے تھے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اور شام میں بھی جا کے کہتے تھے اے عزاداران مظلوم کربلا, اے کہ ظالم نے ارے آگ لگا دی, اے عزاداران مظلوم کربلا. اب جب آدھا دروازہ جل گیا, ارے شہزادی دروازے کے پیچھے ہے, ارے ایک ملعون جس پر خدا کی لعنت ہو, ارے کنفذ کہا جاتا ہے, ایک صحابی رسول کا غلام تھا. ارے کنفذ نے ارے اپنے پیر سے ارے دروازے کو مارا, ارے نبی کی بیٹی ارے اور دروازے کے بیچ میں آ گئی. اے عزاداران مظلوم کربلا, ارے دیوار و دروازے کے بیچ میں پسنے لگی. اب ایک لعین جو آگے بڑھ رہا تھا ایک مرتبہ اپنے قدم کو پیچھے کرتا, اپنے قدم کو پیچھے کرتا ہے. جانتے ہو جلتا ہوا دروازہ ارے شہزادی کے ارے سیدہ کے پہلو پر ہے. ارے محسن کی شہادت ہو گئی. اب وہ لعین جس پر خدا کی لعنت ہو ایک مرتبہ اپنے قدم کو پیچھے کرتا, پیچھے کرنے کے بعد اس دروازے پر ارے پیر رکھتے ہوئے چڑھا. ارے جیسے ہی پیر ارے سیدہ تڑپنے لگی, سیدہ تڑپنے لگی. عزاداران مظلوم کربلا, علامہ امینی فرماتے ہیں یہاں پر جب سیدہ کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا, سیدہ دروازہ کے نیچے ہے, سیدہ نے 3 جملہ کہا تھا. سیدہ نے 3 جملہ کہا تھا, اے فضا دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا. اس کے بعد ارے سیدہ نے ایک جملہ اور کہا تھا, اے بابا یہ آپ کی امت میرے اوپر کیا ظلم کر رہی ہے. تیسرا جملہ یہی کہا تھا, یا مہدی ادرکنی, یا مہدی ادرکنی. اے عزاداران مظلوم کربلا, یہ لعین ارے علی کے گلے میں رسمان باندھ کے ارے مسجد میں لے گئے. ارے شہزادی کو جب ہوش آیا ایک مرتبہ فضا سے پوچھتی ہے, اے فضا ابو الحسن کہاں ہے. ارے شہزادی محسن کے درد کو بھول گئی, اپنے پہلو کے درد کو بھول گئی. اے عزادارو, ارے فضا نے بتایا ہے کہ ابو الحسن کو ارے مولا کو ارے لعین گلے میں رسمان باندھ کے ارے مسجد کی طرف لے گئے. اے عزاداران مظلوم کربلا, اب شہزادی ایک مرتبہ ارے علی کی طرف دوڑی ہے. اے عزاداران مظلوم کربلا, اور جیسے ہی علی کی طرف دوڑی ہے مسجد کے قریب جاتی ہے, ایک مرتبہ کہتی ہے اے لعینو ارے علی کو چھوڑ دو ورنہ زہرا اپنے بالوں کو بکھرا دے گی. اے عزاداران مظلوم کربلا, اولائے کائنات یہ منظر دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ ارے سلمان سے کہتے اے سلمان دوڑو ارے فاطمہ کو روکو ورنہ دین ختم ہو جائے گا. اے عزاداران مظلوم کربلا, سلمان آ جاتے ہیں, ہاتھوں کا جوکا کہتے ہیں اے شہزادی ارے مولا نے منع کیا ہے. ادھر فاطمہ کو ارے جیسے ہی سلمان نے آ کے کہا ارے فاطمہ نے بد دعا نہیں کی, ادھر علی کو چھوڑ دیا گیا. ارے فاطمہ علی کے گلے مل کر کھو رہی. اے شہزادی آپ خوش نصیب ہے, ارے اپنے زمانے کے امام کو بچا لائی, لیکن کربلا کے میدان میں آئیے گا ارے دل زینبیہ ہوگا, ارے نشیب ہوگا گند خنجر سے بہن کے سامنے ارے باہی کو ذبح کر جاؤ گا, اور بہن صدا دے گی اے عمر سعد تو کھڑا کیا دیکھ رہا ہے, میرا ماں جایا شہید ہو رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ, ماتم حسین.
امام جائے گا کیسے شام جائے گا کیسے شام میرا بے کس امام چھوٹا کر دو چھوٹا جائے گا کیسے شام میرا بے کس امام جائے گا کیسے شام میرا امام جائے گا کیسے شام میرا بے کس امام جائے گا کیسے شام میرا بے کس ایسے بے کس پیار بے کسی کو سلام جائے گا کیسے شام میرا بے کس جائے گا کیسے شام میرا بے کس جلتا دروازہ گرا آئی زارا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا جلتا دروازہ گرا آئی زارا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا ظالموں نے میرے لال کو مار دیا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا جلتا دروازہ گرا آئی زارا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا جلتا دروازہ گرا آئی زارا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا جلتا آئی زارا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا اپنی شہزادی کی امداد کو بی بی میرے اوپر سے یہ دروازہ ہٹاؤ بی بی اے میری بہن فضا امداد کرو آ کر دروازہ گرایا ہے آدھا نے میرے اوپر المدد یا فضا المدد یا فضا اپنی شہزادی کی امداد کو بی بی میرے اوپر سے یہ دروازہ ہٹاؤ بی بی سانسیں رکتی ہے میری تب لبوں پر ہے میرا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا آئی زہرا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا زخمی ہاتھوں سے یہ دروازہ سنبھالوں کیسے کل در آئی سینے میں نکالوں کیسے اے میری بہن فضا امداد کرو آ کر دروازہ گرا
اوپر المدد یا فضا المدد یا فضا زخمی ہاتھوں سے یہ دروازہ سنبھالوں کیسے دل در آئی ہے سینے میں نکالوں کیسے کوئی تدبیر کرو دم لبوں پر ہے میرا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا جلتا دروازہ گرا آئی زہرا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا درد پہلو میں مجھے اٹھنے نہیں دیتا چھا گیا ہے میری آنکھوں میں اندھیرا بہنا اے میری بہن فضا امداد کرو آ کر دروازہ گرایا ہے آدھا نے میرے اوپر المدد یا فضا المدد یا فضا درد پہلو مجھے اٹھنے نہیں دیتا بہنا چھا گیا ہے میری آنکھوں میں اندھیرا بہنا پسلیوں کے ٹکڑے دے رہے ہیں ایجا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا دروازہ گرا زہرا کی صدا میرا محسن نہ رہا جلتا دروازہ گرا آئی زہرا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا کوئی روئی بے ساکھ سر پیٹ کے بھی سوائے جب پڑا فاطمہ زہرا نے نوازا اے میری بہن فضا امداد کرو آ کر دروازہ گرایا ہے آدھا نے میرے اوپر المدد یا فضا المدد یا فضا بے ساکھ سر پیٹ کے فضا جب بڑا فاطمہ زہرا نے یہ نوحوائے میری آغوش کا حق مدلے چھین لیا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا دروازہ گرا آئی زہرا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم یا شہداء کربلا و شرائع کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربہ یا معین الضعفاء الفقراء السلام علیکم ایھا الامام الغریب ایھا الامام المظلوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب یا خلیفۃ الرحمن یا امام الانس والجان امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک سہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم